دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ مرحبا مرحبا اے نبی آخری، مرحبا مرحبا اے نبی آخری۔ الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہ اس صحرا نے پہچانا نہ اس صحرا نے پہچانا، نہ اس صحرا نے پہچانا نہ اس صحرا نے پہچانا، غبار قیس کو بس کوچے لیلا نے پہچانا. گنی سقراط نے دل کی ہزاروں دھڑکنیں، لیکن گنی سقراط نے دل کی ہزاروں دھڑکنیں، لیکن مزاج زندگی کو سید بطحا نے پہچانا. سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، زمزم ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ. تجھ کو مٹا نہ پائے گا کوئی بھی طاقتیں، پاگل ذرا حضور کا دامن پکڑ کے دیکھ. صدر محترم معزز علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعظام اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان کرام، آج کا یہ مبارک اجلاس جو دستار بندی کے نام سے موسوم ہو کر بڑی آب و تاب شان و شوکت کے ساتھ ہمارے سامنے منعقد ہے، جس میں ایک جمع غفیر حفاظ کرام کی دستار بندی کا مرحلہ درپیش ہے، اور وہ حسین منظر عنقریب ہمارے سامنے رونما ہونے والا ہے. اس سے پہلے کہ میں موضوع کے تحت کوئی بات کہوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چلنے پھرنے والی، یہ حرکت والی شکل بند ہونی چاہیے. آپ حضرات کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں. جلسے کے بھی آداب ہوتے ہیں، اگر اس آداب کی رعایت کی جائے تو جلسہ نفع بخش ہے، اور اگر اس آداب کی رعایت نہ کی جائے تو یاد رکھیں یہ ہمارے لیے زحمت ہے. اس لیے جو حضرات ادھر ادھر کاموں میں مشغول ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑی دیر، اب زیادہ دیر کا جلسہ نہیں رہا، آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر پوری توجہ کے ساتھ جلسے کی طرف مبذول ہو جائیں. جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں جگہ بنا کر بیٹھ جائیں، اور ایک مرتبہ آپ ہاتھ اٹھا کر اپنے زندگی کا ثبوت دیں کہ ہم جلسہ سمجھ بھی رہے ہیں، ہم جلسہ سن بھی رہے ہیں،
नारे तकबीर की आवाज बुलंद करके हाथ को फिजा में लहराइए ताकि पता चले कि आपके अंदर जिंदगी बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मैं सिर्फ आपका इम्तिहान लेना चाह रहा था कि आप में जिंदगी बाकी है, आप में सुनने का जज्बा बाकी है, आप जलसे को समझते भी हैं और जलसे को सुनते भी हैं। फिर मैं गुजारिश करूंगा इन हजरात से जो खड़े हैं, और ये एक रास्ता बना लिया जा चुका है जलसागाह के अंदर, ये बैठ जाए, ये अपनी जगह लें। ये बिल्कुल ही जलसे के आदाब के खिलाफ है, दीनी मजलिसों के आदाब के खिलाफ है कि आप चलने फिरने का काम जलसागाह के अंदर करें। आप बैठ जाएं। दोस्तों, हम और आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि आज हमारा और आपका यहाँ जमा होना ये मदरसे के प्लेटफार्म से हुआ है। अगर ये मदरसा न होता तो हमारा और आपका यहाँ जमा होना मुमकिन न होता। ये मदरसे का फैज है, ये मदरसे के असातिज़ा का फैज है, ये मदरसे के बानीन का फैज है, ये मदरसे के मुताल्लिकीन का फैज है कि आप हजरात इस जलसे के निस्बत से, इस मदरसे के ताल्लुक से एक जम्मे गफीर की शक्ल में आप यहाँ मौजूद हैं और जलसा सुनने के लिए आए हैं और इस बात का सबूत देने के लिए आए हैं कि हम एक जिंदा कौम है और जिंदा कौम जब किसी काम के लिए आवाज दी जाती है तो जिंदगी का सबूत दिया करती है। हम जिंदगी का सबूत देने के लिए अपने ताल्लुकात को मदरसे से मोहब्बत को बाकी रखने के लिए और अपने ताल्लुकात को अपने नबी पाक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस्तवार करने के लिए हम पहले भी इस काम को अंजाम दिया करते थे, अब भी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक हम अपने इस मोहब्बत का सबूत देते रहेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए इंशाअल्लाह। जब हम मोहतरम हज़रात, एक बच्चा गुम हो गया है जिसका नाम सुफियान है, उसकी माँ पीछे में मस्जिद के पास बहुत ज़्यादा रो रही है। वो बच्चा जहाँ भी हो अपने माँ के पास चला जाए, उसकी माँ बहुत रो रही है। बच्चे का नाम सुफियान है और अगर किसी रज़ाकार हजरात के पास उस बच्चे की इत्तला है तो उसके माँ तक पहुँचाएँ। इससे पता चला कि बड़ा मजमा है आपके जलसे में, जहां बच्चे गुम होने लगे और उसके लिए ऐलान होने लगे तो समझिए कि बड़ा मजमा है। अल्लाह ताला इस मजमा को कबूल फरमाए। दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस ताल्लुक और मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए हमें जिंदगी की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है, हमें उस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए उलमाए किराम के कदमों में बैठने की ज़रूरत है, हमें उन ताल्लुकात को उस्तवार रखने के लिए हमें ऐसे मदरसों से ताल्लुक की और मोहब्बत की ज़रूरत है जिनकी वजह से परवरदिगार इस मोहब्बत में मजीद इस्तेहकाम पैदा फरमा दे। दोस्तों, आप याद रखें कि ये मदरसा वो मदरसा नहीं है जिनको किसी बुजुर्गों ने कायम किया या किसी प्रोफेसर बड़े फिलोसफर ने कायम किया। ये वो मदरसा है जिसको सबसे पहले अल्लाह पाक ने अर्श आजम पे कायम किया था और कायम फरमाकर उस मदरसे के ताल्लुक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत यह अर्ज किया था, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। तालीम और ताल्लुम का दौर वहीं शुरू हुआ था और जब तालीम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये अंजाम को पहुंचे, तालीम मुकम्मल की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका इम्तिहान भी लिया और फिर परवरदिगार ने जब इनाम में कामयाबी मिली तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इनाम भी बख्शा और उसी इनाम का नतीजा है कि आज जमीन का खलीफा हजरत आदम हजरत इंसान को बनाया गया है। ये इनाम था उसी तालीम व ताल्लुम के दौर का जो हजरत परवरदिगार
نے عرش اعظم پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کیا. ہم اشارہ کرتے ہوئے نکل رہے ہیں اور پھر ان کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا. ایک وقت آیا کہ وہ سلسلہ غار حرا میں آیا اور وہاں پر اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل کے شکل میں اعلان کروا دیا گیا. آیت نازل ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ دور تھا، مدرسہ وہاں سے منتقل ہوا اور یہ بتلانے کے لیے کسی انسان کا عمل دخل نہیں، یہ پروردگار کا عمل ہے کہ پورے سب سے پہلے مدرسے کو قائم فرمایا عرش اعظم پر، پھر زمین پر آتا ہے اور غار حرا میں یہ مدرسہ قائم ہوتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے سامنے آیت پڑھ کے سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا. تعلم اور تعلیم کا سلسلہ چل پڑا. پھر وہی مدرسہ تھا جو نبوت کے بعد دار ارقم میں منتقل ہوا، جہاں صحابہ ایمان لاتے تھے، دین سیکھتے تھے، ایمان سیکھتے تھے اور ایمان کو سیکھ کر ایک ایک جا کر لوگوں کو کھینچ کر دار ارقم کے مدرسے میں داخلہ کراتے تھے. انہی میں حضرت حمزہ بھی تھے، انہی میں حضرت عمر بھی تھے جو آئے تھے کسی نیت سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اسی مدرسے میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخلہ کرایا اور داخلہ کرا کر کے آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا کہ حضرت عمر کی آمد کیسے ہوئی اور پھر ان مدرسے میں داخلہ لے کر حضرت عمر کیا سے کیا بن گئے. اور پھر وہی مدرسہ منتقل ہوتا ہے اصحاب صفہ، مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے نام سے، اور جہاں پر بیرونی طلبہ کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. اپنے وسعت کے اعتبار سے کوئی انگور لا کے، کوئی کھجور لا کے لٹکا دیا کرتے تھے، اور وہ صحابہ جو صرف دین اور رات تعلیم حاصل کرنا جن کا کام تھا، وہ ایک کھجور، دو کھجور اور وہ انگور کے خوشے لے کر اپنی پیاس اور بھوک بجھایا کرتے تھے. آپ یاد رکھیں یہ مدرسہ ہے اور ان مدرسوں سے پھر قیامت تک ایک سلسلہ چل پڑا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی اور اسی کی ایک شاخ ہمارا تعلیم القرآن، جو آج جس مدرسے کی نسبت سے ہم اور آپ جمع ہوئے انہی مدرسوں کی شاخیں ہیں، اور پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے مدرسے ہیں سب انہی کی کڑیاں ہیں، سب انہی کی شاخیں ہیں. تو دوستو یہ کسی بزرگ ولی کتب کی بات نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے آقا نے اس سلسلہ کو جاری فرماتے ہوئے یہاں تک بزرگوں کے قیام کے توسط سے اور بزرگ اور اولیاء کرام کے محبت کے نتیجے میں یہ مدرسہ بڑھتا گیا. اور آج اس مدرسے سے آپ کو کتنا بڑا فیض مل رہا ہے کہ اتنے بڑے حفاظ کرام کا مجمع آپ کے سامنے دستار بندی کی شکل میں ان کے اوپر ان کو اپنے نظروں سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے سر پر دستار باندھی جا رہی ہے. آپ غور فرمائیں، آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو یوں ہی اٹھا کر مدرسے میں داخل نہیں کروا دیتا. حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جلسے میں فرما رہے تھے، دستار بندی کا جلسہ تھا، کہ جس طرح قرآن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا اور نبی کے سینے پر قرآن اتارا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر سینے کو قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب نہیں فرماتا ہے، ہر سینے کو قرآن کا حاملین نہیں بناتا ہے. جن کو منتخب کرتا ہے وہی حافظ قرآن بنتا ہے. جس کو چن کے مدرسے میں لاد اللہ بھیجتا ہے وہی حافظ قرآن بنتا ہے، اور اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی کلام پاک کی دولت عطا فرماتا ہے. آپ ان کو عام نہ سمجھیں، آپ ان کو اپنے اعتبار سے بے اہمیت نہ سمجھیں. یاد رکھیں اہمیت کا اتنا بڑا ماحول، اتنا بڑا اللہ کے یہاں اس کی اہمیت کہ خدا کی قسم جب ہماری اور آپ کی آنکھ بند ہو جائیں گی تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ یہ حفاظ کرام کیا تھے. ان پر خرچ کرنے والے، ان کے اساتذہ کرام، ان کے لیے قربانی دینے والے اللہ کے یہاں کتنا سرخرو ہوتے ہیں، اور اللہ
کے یہاں کتنے نوازشوں سے نوازا جاتا ہے، یہ وہی سمجھ میں آئے گا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ تو